أعوذ بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر، کہا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا مصر سے، لمرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ اس کو عزت سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین کے قدم جمائے اس سرزمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، وَلِنُعَلِّمَهُ تاکہ ہم سکھائیں انہیں من تأویل الاحادیث باتوں کا صحیح مطلب، واللہ غالب علی امرہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ قرآن کریم کا مزاج صرف ضروری باتوں کو بیان کرنے کا ہے، حش اور زائد باتیں یا وہ باتیں جو خود بخود سمجھ میں آ سکتی ہیں قرآن پاک ان کے در پہ نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کلام جو ہے نہ اتنا اس میں اختصار ہوتا ہے کہ بالکل بات ہی سمجھ میں نہ آ سکے، اور نہ اتنی تطویل اور اتنا لمبا کلام ہوتا ہے کہ سننے والا اکتا جائے۔ ایجاز اور اختصار کے درمیان میں، اور ایجاز اور اختصار کے درمیان، وہ تطویل اور اختصار کے درمیان میں ایجاز ہے کہ ایسا کلام کہ جو پورا ہو، بہت سے معانی پر مشتمل ہو اور اس میں نقص اور عیب نہ ہو۔ تو قرآن کریم نے یہ بیان نہیں کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں سے انہوں نے خرید لیا تو کیسے لے کر گئے۔ تاریخی روایات سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ بھائیوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ بھگوڑا غلام ہے، بھاگ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے بیڑیوں میں باندھ لیا اور ننگی پیٹھ پر سوار کیا، اور یعنی مشقت کی حالت میں ان کو لے کر گئے۔ جب جانے لگے تو بھائیوں کو بددعا دینے کے بجائے ان کو دعا دی کہ اللہ تم پر رحم کرو، یعنی حسن سلوک کا معاملہ فرمایا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ اب وہ قافلہ جب مصر پہنچا ہے تو وہ چونکہ ایک تجارتی قافلہ تھا، بازار میں پہنچا، اور بازار میں جہاں اور بہت سی چیزیں بیچنے کے لیے لگائیں، وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو بھی بیچنے کے لیے وہ پیش کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے حسن کہ حضور علیہ السلام نے
अपने जुबान मुबारक से फरमाया कि जब मैं मेराज पर गया तो मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरे आलम के हुस्न जमाल में से आधा अता फरमाया था। अंदाजा लगाएं कि किस कदर हुस्न होगा कि सारी दुनिया के हसीन और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसान, उन सब का हुस्न एक तरफ और हजरत जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न। तो कितने हसीन हो। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं अब जब लोगों ने देखा तो बढ़ चढ़ कर कीमतें लगाना शुरू, इसलिए कहा ना वशरहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा वकानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, कि भाइयों को रगबत सिर्फ इससे थी कि ये दूर चला जाए वरना खोटे सिक्कों के बदले में बेच। जी, तो वहां पर जाकर चूंकि बाजार था, जैसे मैंने कल अर्ज किया था कि बाजार में जाकर हर चीज की कीमत का पता चलता है, वरना अजनबी आदमी हीरे को देखकर, इस पर एक वाकया याद आया, वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है, तवज्जो कीजिएगा, वर्ज करता हूँ। फरमाते हैं कि एक शायर था, उसने अपने एक शागिर्द को शेर व शायरी सिखाना शुरू की। जब कोई शेर सिखाता तो साथ में कह देता कि ये शेर इतने का है, हजारों में लाखों में कह देता, आज के एतबार से लाखों में कह देता। अब वक्त गुजरता गया, एक मर्तबा शागिर्द को जरूरत पेश आई जूता कटवाने की, तो वो जूता कटवाने गया। अब पैसे पास थे नहीं, तो जी उस जी उस जूता वाले से कहा, काटने वाले से, कि भाई मैं तुम्हें एक शेर सुना देता हूँ और मेरे उस्ताद ने बतलाया है कि ये शेर इतने का है, ठीक है, तो लिहाजा आप मेरा जूता सिलाई करते, मैं आपको शेर सुना देता हूँ। अब उस बेचारे मोची को क्या पता कि शेर की क्या कदर और कीमत है, तो उसने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे शेर वे नहीं चाहिए, मुझे तो दो आने दो और अपना जूता कटवा लो। अब इसको बड़ा गुस्सा आया और इसने कहा कि इसका मतलब है कि उस्ताद मुझसे हमेशा झूठ बोलता रहा है कि ये शेर इतने का, ये शेर इतने का, ये शेर इतने का है, जबकि यहाँ पर तो उसकी कीमत ही नहीं लग रही। तो कहते हैं कि वो अपने उस्ताद के पास वापस आया और आकर कहने लगा कि आप हमेशा मुझसे यूं कहते रहे हैं, यूं कहते रहे हैं, हालांकि इसकी तो कोई कदर कीमत ही नहीं लग रही। तो उन्होंने एक चीज समझाने के लिए उसको हीरा दिया, हीरा, और जाकर कहा कि अब सब्जी वाले से जाकर इसकी कीमत लगवाना। तवज्जो कीजिएगा, सब्जी वाले से जाकर इसकी कीमत लगवाना। तो सब्जी वाले के पास गया, उसको कहा कि भाई ये मेरे पास एक हीरा है, तो इसकी अब क्या कीमत लगाऊं। उसने देखा पत्थर इधर उधर से चमक रहा है, बस शीशा सा है, तो उसने कहा कि मेरे नजदीक इसकी कोई कीमत नहीं, कोई एक आध टमाटर, यानी मतलब कोई एक आध चीज लेना चाहो तो ले लो। तो उसने वो हीरा लिया, एक दो दुकानों पे और गया, किसी ने दो चार कहा, किसी ने, यानी कि उसकी कीमत नहीं लगाई। वो उस्ताद के पास वापिस आया और आकर कहने लगा कि सब्जी वाले ने तो ये कीमत लगाई है। उसने कहा अच्छा, अब ऐसा करो, अब तुम जाओ सुनार मार्केट,
وہاں پہ سنار بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ، بیچنا نہیں ہے، صرف قیمت لگوانی ہے۔ تو جب وہ سنار مارکیٹ میں گیا اور پہلے شخص کے پاس گیا، اس نے دیکھ کر کہا کہ بھائی اس کی قیمت جیسے آج کے اعتبار سے کہا 1 لاکھ دے دوں گا میں تمہیں۔ نے کہا لیا واپس ہیرا، اگلے کے پاس گیا، اس کا جی پچھلے نے کیا قیمت، کہا جی 1 لاکھ، کہا جی میں تمہیں 2 لاکھ دوں گا۔ وہ اگلے کے پاس گیا، جی 3 لاکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، یاد آ گیا، ہمارے ایک تشکیل تھی، یہ گلگت سے کے راستے میں ہے، کوہستان کا علاقہ ہے، ضلع کوہستان۔ تو اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، تو ہم بظاہر یوں لگتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی چیزیں بے فائدہ پیدا کی گئی۔ تو وہاں پر جا کر ایک مشاہدہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں سے، یہ تقریباً 2014 کی بات ہے، تو وہاں کے لوگوں سے پتہ چلا کہ جی اب آواز صاف آ رہی ہے؟ باقیوں کو صاف آ رہی ہے آواز؟ باقیوں کو صاف آ رہی ہے آواز؟ جی بتلا دیجئے گا۔ جی چلے الحمد، پھر یہ آپ خود اپنا دیکھ لیجئے، یہاں سے اگر باقی کو صاف جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آواز صاف ہے۔ اچھا، تو اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ پاک نے کب سے پہاڑوں کو پیدا کیا، لیکن وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ چھوٹا موٹا بم رکھتے ہیں پہاڑوں میں، اور پہاڑوں جیسے ہمارے یہاں زمینی ملکیت ہوتی ہے ایسے وہاں پر ان کے پہاڑ ملکیت، تو پہاڑوں کو تراشتے ہیں اور ان میں سے ہیرے نکلتے ہیں، جو پتہ جب اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ نے وہ رکھے تھے۔ آج آنے والی نسل ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ کوئی 1 لاکھ کا بکتا ہے، کوئی 2 لاکھ کا بکتا ہے، اور ان کی گزر بسر اس سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت، تو بہرحال اب اس نے جب دیکھا کہ کوئی 1 لاکھ قیمت لگا رہا، کوئی 2 لاکھ لگا رہا، کوئی 3 لاکھ لگا رہا، واپس آیا اور استاد سے کہا کہ مجھے معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ ایک چیز کی قیمت سبزی والا کچھ بھی نہیں لگا رہا تھا اور ایک چیز کی قیمت جو ہے سنار والا بہت زیادہ لگا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت اس کی مارکیٹ میں لگا سکتی ہے، اس کا ماہر جانتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس لیے اگر تم شعر و شاعری کی قیمت چاہتے ہو کہ اس کی قیمت کا پتہ چلے، تو پھر تمہارے لیے کیا ضروری ہے کہ تم مشاعرے میں جاؤ۔ تو یہاں سے ہمارے حضرات ایک نکتہ نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہی حال دینی تعلیم کے پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ آج ہمارا وقت ویسے ضائع ہو جائے تو ہو جائے، دنیاوی تعلیم میں کتنی ترقی کیوں نہ کرنا چاہیں وہ کوئی نہیں روکے گا، باہر دنیا کمانے کے لیے باہر ساری زندگی لگا دے کوئی نہیں روکے گا، لیکن دینی تعلیم کے پڑھنے پڑھانے کے لیے آپ میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں یہ کہنا سننا پڑتا ہوگا کہ ابھی اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور پھر یہاں پہ اس کی قدر و قیمت نہیں۔ مثلا آپ نے پڑھ لیا، ہمارے وہ ایک دفعہ یاد آیا کہ میں ایک ادارے میں پڑھاتا تھا، تو جانے لگا تو استاد محترم استاد مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جا کر استاد سے عرض کیا کہ استاد وظیفہ بہت کم ہے، مطلب اس وقت انہوں نے 6.5 7 لگائے تھا، تو استاد فرمانے لگے کہ بھائی سرحد کے شیخ الحدیث جو ہیں ان کی تنخواہیں بھی 2 2 2.5 ہزار 5 5 ہزار ہوتی ہیں، تو اب آپ پڑھ لیں گے، پڑھ کر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی اس کی تو کیا قدر و قیمت ہے۔ جبکہ میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا کہ آپ کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں گے کہ کسی نے جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنا ہو، اور ڈاکٹر بن کر اس دور میں، اور وہ جو ہے نا مطلب ایک غربت کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے سائیکل پر کلینک پر جا رہا ہوں۔ اچھا، دوسری طرف آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ صرف علم دین پڑھنے کی وجہ سے کہ اس نے دورہ حدیث کیا ہے
لہذا اس کو ایسی وہ مطلب علم حدیث علم دین کی وجہ سے اس کو یہ ملا ہو کہ جی وہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا محل اس کو مل گیا ہو، جی وہ مسجد میں نماز پڑھانے جا رہا ہے۔ اس کا فرق کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، یہ دنیا کے شعبے ہیں، ان کا چونکہ یہ دنیا کا فن ہے، اس لیے دنیا والے اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، اس لیے اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، توجہ کیجئے گا، کل قیامت کے دن دینی تعلیم کا جو بدلہ ہے اللہ پاک کیا دیں گے؟ حافظ قرآن کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، بلکہ حافظ قرآن کے والدین کو جس کی روشنی 14ویں رات کے چاند سے زیادہ ہو۔ بتلائیں دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف ہے اور یہ اعزاز ایک طرف، والدین کو اور حافظ قرآن کو کیا کہا جائے گا کہ جا قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ 10 ایسے لوگ، یہاں کا صدر بھی اگر قانونی طور پر سزائے موت پانے والوں کی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن حافظ قرآن کو اجازت دی جائے گی کہ اپنے خاندان کے گھرانے کے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کر لے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اس لیے دینی تعلیم کا پڑھنا پڑھانا، دین کے لیے وقت نکالنا، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا بدلہ دنیا میں نہیں مل سکتا، اس کا بدلہ آخرت میں مل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہاں کی چیز ہے۔ نیکی ہم جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آخرت کی چیز ہے، اس لیے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو بہرحال چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کی قدر و قیمت کا نہیں پتا تھا، اس لیے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں مقصد تھا کہ دور چلے جائیں، بھیج دیا۔ لیکن اب جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں آئے ہیں تو وہاں پر مارکیٹ میں آئے ہیں تو وہاں پہ قدر و قیمت کا اندازہ ہوا، اب وہ بڑھ چڑھ کے قیمتیں لگ رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بڑھ چڑھ کے قیمتیں لگیں تو بڑے بڑے لوگ خریدنے آگے، ان میں عزیز مصر بھی آگے۔ تو عزیز مصر نے فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا دیا اور یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشک دیا اور یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے دیے۔ تب جا کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں کامیاب ہوا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر میں لے کے آئے۔ تو چونکہ توجہ کیجئے گا، چونکہ ویسے تو غلامی کی صورت میں خریدے گئے تھے نا جی، غلام بنا کے، غلام کے طور پہ خریدا تھا نا، چونکہ عذاب کی تو قیمت نہیں ہوتی اس لیے، لیکن چونکہ اتنی زیادہ قیمت سے خریدا تھا اور حسن و جمال جو ہے وہ بے مثال تھا، تو اپنی بیگم سے کہا اکرمی مثواہو، اس کو عزت سے رکھنا، عام غلاموں کی طرح اس کے ساتھ سلوک نہ کرنا، عام غلاموں کی طرح اس سے سلوک نہ کرنا، اس کو عزت سے رکھنا، احترام سے رکھنا۔ جی کیوں عزت سے رکھنا کیوں ہے؟ کیونکہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید ہے کہ یہ ہمیں یا تو یہ نفع پہنچائے گا اور ان کی اولاد نہیں تھی، یا ہم اس کو اپنا بیٹے کے طور پر، یعنی اس کو بیٹا بنا کے رکھیں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 لوگ بہت زیادہ قیافہ شناس ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے وقت لوگوں کو پہچاننے میں بہت مہارت دکھائی۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک یہ عزیز مصر تھا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور یعنی بچپنے ہی میں اندازہ لگا لیا
کہ یہ بچہ باکمال ہے، بے مثال ہے، اور اسی انداز سے یوسف علیہ السلام سے سلوک کیا۔ اور فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں قربان جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ لاجواب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے حضرات صحابہ میں تھا کہ حضرت عمر بڑے سخت مزاج ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب کر کے جا رہے ہیں، شرازہ ہی بکھر جائے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وقت نے بتلایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب لاجواب تھا۔ ہمارے اساتذہ میں سے کسی نے بتلایا، فرمانے لگے کہ کسی یہودی نے یا غیر مسلم نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال مطلب 12 سال کے قریب حکمرانی کی ہے، اگر 10 سال اور حکمرانی کر جاتے تو دنیا سے کفر کو مٹا جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی یعنی خلفائے راشدین کے دور میں جو روشن باب رہا، ترقی اور فتوحات کا باب رہا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جس میں 2 بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کی بنا پر پاش ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا، دوسری بھی اس کے سپر پاور جو طاقت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ بہرحال اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ عزیز مصر بڑا قیافہ شناس نکلا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو واقعتاً پہچانا کہ یہ بے مثال شخص۔ چنانچہ بیگم سے کہا کہ اس کو اکرمی مثواہ، عزت سے رکھنا، غلاموں اس کا سلوک نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے اپنی اولاد کی طرح اس کو پالا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ چنانچہ اب یوسف علیہ السلام چونکہ خود بھی اخلاق میں اعلیٰ تھے، اس لیے ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حکمت ذکر کی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں کیوں پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کیوں قدرت دی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے ہی سے مصر والوں کی نظر میں وہ بلند مرتبہ بن جائے۔ مکنہ لیوسف، اب ظاہر سی بات ہے، مثلا آپ توجہ کریں کہ جو ہے نا مطلب کوئی عام سی بچی ہو، بادشاہ وقت اگر اس کو اپنے نکاح میں لے لے تو اب اس بچی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی کہ کوئی واقعتاً اس میں کوئی واقعی کمال ہوگا۔ تو اب اسی انداز سے لگا لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام عام یعنی تھے بڑے حسین، لیکن معاملہ تو غلاموں والا تھا نا۔ چنانچہ جو ہے اب وہ جو بادشاہ عزیز مصر جو تھا، اس وقت کا وزیر تھا، اس نے خریدا تو لوگوں کی نظروں میں یہ بیٹھ گیا کہ واقعتاً یہ انمول چیز مکن علی لوگوں کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے محبوب بن گئے، اور پھر حسن کی وجہ سے بھی محبوب بن گئے، کیونکہ حسن بھی ان چیزوں میں سے ان کئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ہاں انسان کا مطلب حسین شخص سے ہر ایک تعلق بنانا چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ رکھا ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام، اچھا دوسری وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ اس لیے کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، چونکہ آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی سلطنت کو سنبھالنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تربیت بھی اسی ماحول میں کی تاکہ سرداروں کے پاس رہیں، سلطنت کی رموز اور اشارات کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہے انسان کسی بھی بچے کو آپ دیکھ لیں،
उसने जिस माहौल में परवरिश पाई होती है, उसी माहौल में जो है ना वो मतलब वो बच्चा रहता है। जिस जिस माहौल में, मसलन अगर उसने बड़े लोगों के माहौल में परवरिश पाई है तो उसमें बड़े लोगों की सी आदत होती हैं, और अगर जो है जो जो जिस माहौल में रहा होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, एक हिकमत ये थी कि अजीज मिस्र के पास ले जाने की, ताकि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्तनत की जो औसाफ हैं उनमें तजर्बा हासिल कर लें। फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने तदबीर की थी मिटाने की, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर था उनको तरक्की देना। सुनाचे उन्होंने तो अपनी नज़रों से ओझल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरक्की से नवाजा। इसलिए याद रखिएगा कि बसा औकात हमारे जहनों में ये बात नहीं आ रही होती कि ये आजमाइश हमारे जो है ना किस बुनियाद पर हमसे की जा रही है, लेकिन याद रखिएगा वो आजमाइश अगर, हाँ मैं अर्ज करता हूँ कि बुजुर्ग का वाक़या आता है, बड़ा खूबसूरत वाक़या, उससे हमें ये बात समझने की मदद मिलेगी। फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग काफ़ी अर्से तक बीमार रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि हजरत, बीमारी में और शुक्र, बीमारी में सब्र का तो पता चलता है, लेकिन शुक्र किस चीज़ का? तो उन्होंने कहा बात यह है, तवज्जो कीजिएगा, उन्होंने कहा बात यह है कि दर मुसीबत गिरफ्तारम ना बामासियत, फरमाते हैं कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, गुनाह में गिरफ्तार नहीं। असल परेशानी तब है कि जब नाफरमानी में मुब्तला हो, ठीक है? तो मुसीबत में गिरफ्तार होना तो ये तो तरक्की की अलामत हो सकती है। इसलिए परेशानियों का आना, इब्तिला का आना, फरमाते हैं कि दरी दुनिया कैसे गम न बाशद, गर गम न बाशद वो बनी आदम न बाशद, कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको गम ना हो, अगर कोई ऐसा होगा तो वो बनी आदम नहीं हो सकता। इसलिए नौयत बदल सकती है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश से हर एक को गुजरना पड़ता है। श्री यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई जी, वालिदैन से दूर हुए, वालिदैन से दूर हुए, भाइयों से दूर हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ठिकाना दिया। वलिन तावील अहादीस, एक तो ये भी है कि ताकि जवानी को यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे, तो इसलिए भी ताकि उनको ख्वाब की ताबीर, यानी जो भी औसाफ अल्लाह ताला ने नबूवत के अता करने थे वो सब के सब उनमें तरक्की कर। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी बात यह है कि जो अल्लाह चाहते हैं वो होकर रहता है, जो अल्लाह नहीं चाहते वो नहीं हो सकता। लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं, इसी वजह से आम तौर पर हम बसा औकात सिर्फ एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, हम किसी नाफरमानी से नहीं बचते। क्यों? इसलिए कि अगर इससे बचे तो हमारा माशरे में हमारी इज्जत गिर जाएगी, जबकि अल्लाह ताला वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। और इसलिए याद रखिएगा कि कभी भी इस वजह से अल्लाह के अहकामात को ना छोड़िए कि क्या बनेगा। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, हम अल्लाह की रज़ा की फ़िक्र में रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे कामों को बना देगा। क्योंकि वल्लाहु गालिब वलम्मा बलग अशुद्धहु आतेनाहु हुक्मन व इल्मा, फरमाते कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे, हमने उनको हिकमत और इल्म अता फरमाया, यानी 40 साल की उम्र को पहुँचे तो नबुव्वत अता की। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से सरफराज फरमाया। वकज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, और हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। यानी जो भी नेकी पर डटा रहता है, इस्तिकामत इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं होने देता।
بظاہر دانا زمین کے اندر جا رہا ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، دانا زمین کے اندر جا رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ زمین کے اندر نہیں بلکہ چھپ کر دوبارہ سے عروج پانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور چنانچہ وہ ایک چھپتا ہے، لیکن اللہ اس کی بدولت، اس کے چھپنے کی بدولت، قربانی کی بدولت اللہ 700 نہیں 100 دانے ایک ایک بالی میں اللہ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیے جی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، ہاں شرط یہ ہے کہ نافرمانی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیکی پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔